10,000 تنخواہ لینے والا افسر جب 8,000 مہینہ کمانے والے کسی مزدور سے رشوت مانگتا ہے نا، اس وقت انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور ظالم کچھ تو رحم کر لیتا اس غریب کی غربت پہ۔ وہ غریب بوڑھا باپ جو کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت کے اوپر بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا رہا ہے، 6 بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر رہا ہے، او نادان او ظالم، ایسے غریب مزدور سے رشوت مانگتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ تیرے پاؤں سے زمین نہ ہلی؟ اللہ کے قہر سے نہ ڈرا؟ اللہ کے عذاب سے نہ ڈرا؟ مرنے کے بعد اس رب کو کیا منہ دکھائے گا جس رب نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا؟ بھائی مرنے کے بعد کالی شکل لے کے اس کے سامنے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ جس رب نے تجھے خوبصورت شکل دے کر دنیا میں بھیجا، کالی شکل لے کے اس مالک کا سامنا کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ صاحب، نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، نماز پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، نمازی کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام دیتا ہے۔ روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، روزے دار کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام دیتا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام دیتا ہے، بہت بڑا مرتبہ دیتا ہے، مگر سنو، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی، نماز اس مقام تک نہیں پہنچاتی، روزہ اس مقام تک نہیں پہنچاتی، حج، زکوٰۃ، تہجد اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اگر کوئی بھوکا روٹی چرائے، روٹی چوری کرے، بھوکا شخص جو 3 دن کا بھوکا تھا روٹی چوری کرنے پر مجبور ہو گیا، اگر وہ ایک روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹ دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے وقت کے حکمران کے ہاتھ کاٹے جائے۔ ایسے چور کے ہاتھ کاٹنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے وقت کے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائے۔ یہاں پر جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں میری آواز سن رہی ہیں، ان کے آگے میں چھوٹی سی گزارش کروں گا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، جب تم کسی شادی کی تقریب سے ہو کر گھر آیا کرو، اپنے بوڑھے باپ کو، مزدور باپ کو، غریب باپ کو یہ مت کہا کرو کہ فلاں شخص نے اپنی بیٹی کو 10 تولے زیور دیے، 10 تولے سونا دیا۔ جب تم کسی شادی کی تقریب سے گھر آیا کرو نا، تو اپنے بوڑھے باپ کو یہ مت کہا کرو کہ فلاں شخص نے اپنی بیٹی کو جہیز کے لیے 10 تولے زیور دیے، 2 ٹرک جہیز کے دیے، سامان کے دیے۔ تمہارے منہ پر تو باپ کہہ دیتا ہے اس نے اچھا کیا، تمہارے سامنے تو بوڑھا باپ، مزدور باپ، غریب باپ کہہ دیتا ہے اس نے اچھا کیا، لیکن رات کو جب سوتا ہے نا، رات کا جب دوسرا پہر آتا ہے، جب گھر کے تمام لوگ سو جاتے ہیں، اس وقت اس غریب بوڑھے باپ کی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں۔ بیٹی کا جملہ باپ کو سونے نہیں دیتا، بیٹی کی یہ خواہش، کاش جس طرح اس مالدار باپ نے بیٹی کو 10 تولے زیور دیے، 2 ٹرک جہیز کے دیے، کاش کہ میرا باپ بھی مجھے 10 تولے زیور دیتا، 2 ٹرک جہیز کے دیتا۔ بیٹی کی وہ خواہش باپ کی نیند حرام کر دیتی، بیٹی کا یہ جملہ باپ کی نیند حرام کر دیتا۔ ساری رات باپ کی روتے ہوئے گزرتی ہے، آنکھوں سے نیر بہاتے ہوئے گزرتی ہے، آنسو بہاتے ہوئے گزرتی ہے۔ بیٹی کی یہ بات سن کر باپ رو رو کے اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، رو کر کہتا ہے، شکوہ کرتا ہے، مالک بیٹی کو جہیز کے طور پر 10 تولے زیور دینے والے شخص نے کون سا ایسا کمال دکھایا تھا؟ جہیز کے طور پر 2 ٹرک سامان کے دینے والے شخص نے، باپ نے کون سی ایسی نیکی کی تھی، کون سی ایسی خوبی کر دکھائی تھی کہ تو نے اسے مالا مال کر دیا؟ مالک میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے مجھے اتنا بھی نہ دیا کہ میں اپنی رخصت ہونے والی بیٹی کو ایک 4 پئی تو دے سکوں؟